بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن حضرت یوسف زیادہ تھا یا حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہی ایک سوال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ مل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا تھا؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عزیز مصر کی اہلیہ نے جو حرکات کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، تو جلد ہی اس سارے واقعہ کا چرچا مصر کی عورتوں میں ہو گیا اور کوشش کے باوجود بھی چھپ نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں تو یہ بات عام و خاص کی زبان زد ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے۔ یوسف کی محبت نے اس عورت کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت کا واقعہ عورتوں میں پھیل چکا ہے اور خاص و عام کی زبان زد ہو گیا ہے اور عورتیں اس پر فریب کی باتیں بنا رہی ہیں، تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند اور تکیے لگائے۔ چنانچہ جب سب آ چکیں تو ان کے لیے قسم قسم کے کھانے، مشروبات اور میوے پیش کیے۔ پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹیں اور کھائیں۔ حضرت مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے پھلوں میں سے اترنج، امی کے مانند پھل کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی نشست گاہ سے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف کو حکم دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے رونق افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا مشاہدہ کیا تو سراپا تعظیم بن گئیں اور انہیں دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، خدا کی پناہ، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ذی مرتبہ فرشتہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور ان کے سامنے ان کے اس قول عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے کہ غلطی واضح ہو گئی، تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو خود پھسلانے کا اقرار کیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگی کہ یہی وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلایا، مگر اس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتیں تو اپنے دل کاٹ لیتیں۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات چاند پورے جوبن پر تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ کے حسن طلعت پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، بس میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر
کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جہارہ کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روئے منور کی تابانیوں سے کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کما حقہ آشکار ہو جاتا تو لوگوں پر محویت و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں، باوجود ایسے نو جمال کے عام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، وسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجہ کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا۔ اس کے متعلق ابن المنیر نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا نصف دیا گیا تھا جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ خود متکلم اس میں داخل نہیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ اس طرح ساوی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔